وہ مالی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا جتنا بھی انتظامی ان کو جو چیز درکار ہوگی، جو بھی سہولیات ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ، تاکہ اس قسم کی چیزوں کو ممکن بنایا جائے. یہ تو ہزارہ یونیورسٹی کی ٹیم کبھی بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہے گی اس میں، اور بالکل ہر وقت الرٹ ہوگی ان قسم کی ایکٹیویٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے. جس طرح آپ علی مردان خان کا ویلا دیکھ رہے ہیں پشاور میں، جو کہ کینٹ میں ہے، آرمی کی اس میں ہے، لیکن اس کی سارے جتنی بھی دیکھ بھال ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کی ڈائریکٹریٹ کر رہے، پیسے آرمی کے فنڈ سے لگ رہے، لیکن وہ اس کے انجینئر کریں گے. اس 2 روزہ ورکشاپ سے کیا سیکھا؟ اس میں سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. ایک تو ہمیں ہسٹری کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب اس کی جو سگنیفیکنس ہے اور امپورٹنس ہے، یہ مطلب ہمارے لیے بہت ضروری ہے ٹوریزم پوائنٹ آف ویو سے. السلام علیکم ناظرین، اسمارٹ ویژن پاکستان کے ساتھ میں ہوں سکندر خان خلیل. ناظرین، آج میں موجود ہوں ہزارہ یونیورسٹی میں، اور آج ہزارہ یونیورسٹی میں 2 روزہ جو ورکشاپ تھا اس کا اختتام ہوا، آرکیالوجی اینڈ ہیریٹیج آف برٹش پیریڈ ان پاکستان. اس حوالے سے مختلف پروفیسرز آئے تھے، آرکیالوجی سائٹ کے ماہرین آئے تھے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ماہرین آئے تھے، اور مختلف پرسپیکٹو سے ان ہیریٹیج پہ بات کی گئی. تو یہاں پہ میرے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے، ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے، اور اس کے علاوہ وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی مانسہرہ یہ بھی موجود ہیں. ان سے سوال جواب کرتے ہیں کہ اس طرح کی ورکشاپس کا اسٹوڈنٹس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے اور کیا. ناظرین، ابھی میرے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محسن نواز وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی موجود ہیں، اور ان سے سوال جواب کریں گے. سب سے پہلے بہت شکریہ سر. سر، اس طرح کی جو ورکشاپس ہوتی ہیں یہ ہزارہ یونیورسٹی کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کتنی ضروری ہے؟ اس قسم کی ورکشاپ اور اسپیسیفکلی انٹرنیشنل ورکشاپس، جب آپ کے پاس ریسورس پرسنز اپنے ملک سے بھی ہوں اور باہر سے بھی لوگ آئے ہوں، تو یہ ان کا جو تجربہ ہوتا ہے جو کہ کئی سالوں پہ محیط ہے، اس سے ہمارے جو ینگ سٹوڈنٹس ہیں یا ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو میں نے دیکھا اس ورکشاپ میں کہ یہاں پہ برٹش جو ہیریٹیج ہے یا آرکیالوجی ہے برٹش پیریڈ کی، اس کے بہت تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور اس تفصیلی گفتگو میں بہت ساری معلومات وہ سامنے ہیں. تو یہ ساری معلومات ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے، وہ یہاں سے جو سیکھ کے جا رہے ہیں تو کل کو ہمارے پاس جو چھپے ہوئے خزانے ہیں ان کو دنیا کے سامنے لانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. وہ سر، بینگ وائس چانسلر، آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی فیوچر میں اگر اس طرح کی کوئی سیمینار ورکشاپ وغیرہ ہو؟ بینگ اے وائس چانسلر، میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ہمیشہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کیا ہے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. وہ ہمارا جو تعاون ہے وہ مالی بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا جتنا بھی انتظامی ان کو جو چیز درکار ہوگی، جو بھی سہولیات ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ، تاکہ اس قسم کی چیزوں کو ممکن بنایا جائے. اس میں ٹریول اینڈ لاجنگ ہے، بورڈنگ ہے، اس کے لیے ساتھ میں الائٹ جو بھی فیسلٹی ہے. تو ہزارہ یونیورسٹی کی ٹیم کبھی بھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں رہے گی اس میں، اور بالکل ہر وقت الرٹ ہوگی ان قسم کی ایکٹیویٹیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. انشاءاللہ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، میرے ساتھ ابھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آرکیالوجی ڈاکٹر شاکر اللہ صاحب موجود ہیں. سر، سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، اس ورکشاپ کا مقصد کیا تھا اور طلباء کے اوپر ان کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ یہ ورکشاپ جو ہوا یا یہ پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا ہے، یہ آرکیالوجی میں بالکل پوری دنیا میں ایک نیا انٹروڈکشن یہ ہو گیا. فرسٹ ٹائم یہ آرکیالوجی اور ہیریٹیج پہ جو برٹش پیریڈ کا ہے، جو بڑا اگنور سبجیکٹ تھا، اسی پہ اس میں کام ہو رہا ہے فرسٹ ٹائم، جو کہ اس نے دنیا کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر دیا. اور اسی اٹریکشن کے ساتھ ساتھ ابھی آپ جب دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارا ٹورزم سیکٹر بھی بوسٹ ہوگا، ساتھ اسٹوڈنٹس ایک نئی لرننگ بھی کریں گے، اور اس کو جاب کے بھی نئے مواقع پیدا ہوں گے، اور ساتھ ساتھ اکانومی بھی اس کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہوگی. سر، اس طرح کی جو ورکشاپس ہوتی ہیں تو ہزارہ ریجن اور اسپیسیفکلی جو ہزارہ یونیورسٹی کے طلباء ہیں، اور پھر اگر وہ ہم خصوص کر لیں اس کو ہزارہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، تو پھر جو برٹش سائٹس ہیں ہزارہ ریجن کے، اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا اور فیوچر میں کیا پلانز ہیں؟ ان پہ سب سے تو زیادہ اسی ریجن کی بھی ہوگا، پھر پورے ملک صوبے پہ ہوگا، پھر پورے ملک پہ ہوگا، اور یہ آگے پورا وہ اسپریڈ ہوگا یہ ریجن میں. مین امپیکٹ تو یہ ہوگا کہ ایک تو گورنمنٹ اور یہ فنڈنگ ایجنسیز کو متوجہ کرنا ہے کہ اس کی کنزرویشن، پریزرویشن اور اس پہ فردر ریسرچ کا کام کیا جائے. اسٹوڈنٹ کو ایسے مواقع دیا جائے کہ اسی فیلڈ میں وہ آگے بڑھے، فردر تحقیق کرے اور آگے وہ پیش کر لے، اور نئے موقع اور نئے وینیو ٹورزم سیکٹر میں کھول جائیں، تاکہ لوگ اس کو بھی اسٹڈی کر لیں کہ یہ بھی ایک ہیریٹیج ہے، اس خطے کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، اس خطے کی ہسٹری ہے، اور آگے اس کو کس طرح اسٹڈی کیا جائے کہ باہر سے لوگ آ کے سینکڑوں سال اسی ملک اس خطے پہ حکومت کی کیا نقوش اس خطے پہ اس نے چھوڑ دیے. اچھا سر، یہ جو ہیریٹیج سائٹس ہیں تو ان کی پریزرویشن اور کنزرویشن کے لیے کیا حکومت کیا کر رہی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
हमारा तो एकेडमिक साइड पे हम जो एकेडमिक सपोर्ट है, एकेडमिक साइड है वो हम कर रहे हैं। बाकी उसकी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट कर रहे हैं। गवर्नमेंट की प्रॉपर बहुत सारी एजेंसी है, जो उसमें डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम है, जो कि मुख्तलिफ साइट्स पे उसके वो अपने तरीक़ेकार के मुताबिक और अपने डीपी के मुताबिक उसके काम चल रहे हैं, और वो भी बहुत इंकरेजिंग है, क्योंकि जो हमें पास चनियर को देख रहे हैं बहुत अच्छा काम उसका हो रहा है। सर आखिरी सवाल है कि ये जिस तरह जो हेरिटेज साइट्स हैं, चाहे वो ब्रिटिश हैं या बाकी हैं, तो ये मुख्तलिफ इदारों के साथ हैं, कभी रेलवे के साथ तो किसी और जगह पे, तो ये आया ये जो साइट्स हैं ये आवाम के लिए खोलनी चाहिए? बिल्कुल खुलनी चाहिए, और ये एक गो है भी। अभी कल आपने अगर ओपनिंग सेशन में देखा तो डायरेक्टर आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम डॉक्टर अब्दुल समद ने आप लोगों को बता दिया, जो कि खैबर पास के साथ जो मिचने पोर्ट था, वो पोर्ट अभी आवाम के लिए खुल गया, जो कि पहले आर्मी के पास था, जो कि उससे सामने गुजरना भी नहीं सकता था। तो ये हमारे नए शगुन है। बाकी जिन जिन के पास है, तो गवर्नमेंट ने उसको एक कानून के तहत लाए हैं। बेशक प्रॉपर्टी उसकी हो, लेकिन उसकी जितनी भी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन है, जिस तरह आप अली मर्दान खान का वेला देख रहे हैं पिशावर में, जो कि कैंट में है, आर्मी की उसमें है, लेकिन उसकी सारे जितनी भी देखभाल है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डायरेक्टरेट कर रहे हैं। पैसे आर्मी के फंड से लग रहे हैं, लेकिन वो उसके इंजीनियर करेंगे जिसको वो समझो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है और इनसे सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले ये बताइएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट है आपका? जी मेरा टूरिज़्म डिपार्टमेंट। टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो टूरिज्म के साथ तो ये आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स है तो बहुत ज़्यादा लिंक है, तो आपने इस 2 रोज़ा वर्कशॉप से क्या सीखा? इसमें से हमने बहुत कुछ सीखा है। एक तो हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल गया है, और दूसरी बात ये है कि मतलब उसकी जो सिग्निफिकेंस है और इम्पोर्टेंस है, ये मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जितने भी मतलब जो नए प्लेसेस डिस्कवर होंगे, तो उससे हमारे जो टूरिज़्म है, हमारे कंट्री की टूरिज़्म, उसको प्रमोशन मिलेगी, और उसकी डिस्कवरी जो है वो हमारे लिए एक अहमियत रखती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया? आर्कियोलॉजी इसके बारे में हमें बताया गया है कि ये मेरा डिपार्टमेंट तो टूरिज़्म है, और आर्कियोलॉजी जो है बहुत रिलेटेड करती है टूरिज़्म से। इसमें हम बहुत से जो पुरानी जगह हैं उसके टूरिज़्म उस पे होना चाहिए। और बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसी प्लेसेस भी हैं जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस हैं, जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, फॉरेन कंट्री से टूरिस्ट आते हैं और विज़िट करते हैं हमारी आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस का। अच्छा, आप लोग ऑर्गेनाइज़र टीम का हिस्सा थे, तो आप लोगों ने ऐसी क्या न्यू चीज़ सीखी है जो आप लोग पहली दफ़ा इसकी ऑर्गेनाइज़र का हिस्सा बने, या पहले भी आप लोगों ने ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं? तो ये आप थोड़ा-सा बता दें। ये पहले भी कॉन्फ्रेंस हुआ करते थे हमारे डिपार्टमेंट है, ये हमारे डिपार्टमेंट का मतलब डेली रूटीन है। बार बार कॉन्फ्रेंस होता है, बाहर से लोग आते हैं, और पहले कॉन्फ्रेंस में भी हमने बहुत कुछ सीखा। इस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत नया सीखा हमने कि पुराने ज़माने के लोग मतलब क्या काम करते थे। तो ये 2 रोज़ा वर्कशॉप था, इससे जी। आपने क्या सीखा? ये 2 दिन का वर्कशॉप था, इसलिए इसने हम ये सीख लिया कि यहाँ जो गेस्ट आए थे, हुँ। उनसे हमारी मुलाकात हो गई, उनसे हमने बहुत कुछ सीख लिया आर्कियोलॉजी की साइड से। और इंशाल्लाह और भी हमारे साथ ऐसा वर्कशॉप हो जाएगी, इससे भी हम कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हो, बहुत कुछ सीख